الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے اور حالات کی جگہ ہے. دنیا میں چاروں طرف ناگواریاں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا: آدم، تمہیں دنیا میں رہ کر حالات کے مقابلے میں حکموں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. حالات تم پر آئیں گے لیکن حالات میں رہ کر اللہ کے حکموں کی ذمہ داری پوری کروں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. کہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. جیسے انسان ایک ضرورت پوری کرتا ہے اس طرح اللہ نے دنیا کو ضرورت پوری کرنے کی جگہ بنائی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر ملے اور آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا: عبداللہ، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طریقے پر رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے یا ایک راہگیر، راستہ چلنے والا راہگیر رہتا ہے. کہ اصل ٹھکانہ تو کیا ہے؟ اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے. الدنیا دار من لا دار له، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اصل زندگی بھائیو آخرت کی زندگی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں. کہ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ کہ آخرت کی تیاری یہ رہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کی ذمہ داری پوری کرے. دنیا میں سب سے پہلا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ لینے کی جگہ ہے، حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اور سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ کا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یقین کو دل میں اتارنا. یقین ہو تو اللہ کا ہو، توکل ہو تو اللہ کا ہو. ہمارا دل غیر سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے. ایک اللہ کے یقین کو دل میں اتارنا، یہ اللہ کا پہلا حق ہے. جتنا دل میں یقین اترے گا اتنا دل میں خوف اترے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یقین کے بقدر آتا ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں آتا چلا جاوے گا اتنا دل میں اللہ کا خوف آتا جاوے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ کے راستے میں جا رہے تو دیکھا کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہیں راستہ روک کر. فنزل من دابتی، اپنے چوپائے سے اپنے سواری سے نیچے اترے. پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ایک بھیڑیے نے راستہ روک لیا ہے. تاجہ عمر کے بیٹے عبداللہ نے فرمایا: ہم نے کبھی زندگی میں خوف دیکھا ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اور جا کر بھیڑیے کا ٹائیگر کا کان پکڑا اور یوں کہا: تو اللہ کے بندوں کا راستہ روکا ہوا ہے. جیسے کان ہلایا وہ ٹائیگر چلتا ہو گیا بھیڑیا. پھر پورے مجمع کے سامنے تقریر فرمائی: اے ابن آدم، فرما لوگوں، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکل جاتا ہے. اور جس کے دل میں جس کا یقین ہوتا ہے آدمی اسی سے ڈرتا ہے. اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہوگا تو دل میں صرف اللہ کا ڈر آئے گا. اور تبلیغ کا کام کرنے والے صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ جو لوگ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو محنت کر کے دل میں اللہ کے یقین کو بھی اتارنا، اللہ کے ڈر کو بھی اتارنا. صرف بولنے سے یقین نہیں بنتا.
بلکہ یقین محنت سے بنتا ہے. بیان کے سننے سے آدمی کا دماغ بدلتا ہے، آدمی کے دماغ میں باتیں آتی ہیں، ذہن بدلتا ہے، لیکن دل بدلنے کے لیے محنت ہے، دل بدلنے کے لیے مجاہدہ ہے. اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین بیٹھتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کا یقین دل میں بیٹھ جاوے گا نا، تو آدمی عمل صحیح کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. جتنا اندر کا یقین مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا. اسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا، میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو صحیح کرنا. جس عمل سے یقین رخصت ہو جاوے گا وہ عمل سست بن جاوے گا. کہ اعمال کا یقین اس وقت آئے گا جبکہ دل میں خدا کا یقین ہوگا. اس لیے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا، پیدا ہونے کا مقصد کی عبادت ہے. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے ابن آدم، میں نے ساری دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کی تمام جو چیزیں دنیا میں، آسمان ہے، زمین ہے، سیارات ہے، ہوائیں ہے، فضا ہے، یہ سارا کا سارا ابن آدم کے لیے ہے. وخلقتک لاجلی، اور میں نے تجھے صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت میں جو جان آتی ہے وہ دعوت سے آتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پیدا کیا ہے. اور لیعبدون کی تفسیر علماء نے لیعرفون سے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت آئے گی، معرفت وہ دین کے راستے سے، دعوت کے راستے سے آئے گی. اللہ کی پہچان، جب دل میں خالق کی پہچان جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے رائے کے دانے کے برابر، یا کوئی تو گناہ کرے رائے کے دانے کے برابر، پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہخانے میں کرے، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا. راتوں کی چھپی ہوئی تہجد امت کے سامنے آئے گی، راتوں کا آہے بھرنا اللہ امت کے سامنے کھولے گا، اور راتوں کے خلوتوں کے گناہ بھی اللہ امت کے سامنے کھولے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے لطیف. اللہ تعالیٰ باریک چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے گات لگا کر دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تو کیا کرتا ہے. جب اللہ کا یقین جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا، تو آدمی کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، زندگی میں ایمان اور تقوی آ جاوے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. دعوت کا مقصد ہی زندگی میں ایمان کو بنانا اور تقوی کو بنانا. اگر یہ بستی والے، سوجترا والے اگر محنت کر کے صرف زندگی میں دو باتیں پیدا کر لے، ایمان کو مضبوط کر لے، اللہ کے یقین کو دل میں اتارے، اور تقوی زندگی میں احتیاط آ جائے، کمانے میں احتیاط آ جائے، اور راتوں کی خلوتیں پاک ہو جائے، اللہ کی نافرمانی راتوں کی خلوتوں میں آدمی بچتا ہو کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. تو قرآن تو یوں کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. ایک ہوتی ہے روزی کی کثرت اور ایک ہوتی ہے روزی کی برکت. روزی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کی ہر ایک کو دے گا. کثرت الگ ہے، برکت الگ ہے. برکت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، برکت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا والی ہے. اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم، جب تم میرا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں. فرضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں. ولیست لبرکتی النہایا، اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن میرے بندے جو تو نافرمان بن جاتا ہے اور تیری راتوں کی خلوتیں گندی ہو جاتی ہیں، تو نافرمان بن جاتا ہے تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں لعنتیں آسمان سے برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَتَبْلُغُ سَبْعًا مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے. کہ دادا کا گناہ پوتے کو تکلیف پڑتی ہے، اور دادا کی نیکی کا اثر بیٹے پر، اولاد پر ہوتا ہے، کہ بیٹیوں پر اور پشتوں تک گناہوں کا اثر انسان کی زندگی میں باقی رہتا ہے، اس کا وبال. اللہ فرماتے ابن آدم تو دل صرف میرے لیے ہے. یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اے ابن آدم تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرا دل تو تیرے لیے ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر.
محبت ہو تو اللہ کی ہو، تعلق ہو تو اللہ کے ہو، یقین ہو تو اللہ کا ہو۔ یہ دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، اور یہ زبان صرف میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ زبان سے کسی مخلوق کے تذکیرے مت کر، مخلوق کی بڑائی کو مت بول، بڑائی بول صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بول۔ وَبَدَنُكَ لِي فَلَا تَشْغَلْهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِي، اور یہ جو ہے بدن یہ میرے لیے ہے، تو مشقت کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا، اللہ کے دین کی محنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 24 گھنٹے امت کی فکر میں ہوتے تھے، میری امت میری امت۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسیح کے در بیٹھے ہوئے ہیں اور جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، پھر جہنم کے 7 طبقے بتائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام سقیم ہے، ایک کا نام حطمہ ہے، ایک کا نام لظہ ہے، ایک کا نام شوا ہے، اور ایک کا نام جہنم ہے۔ پھر آگے میرے نبی کے سامنے تفصیل کھولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈالے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ سائبین کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ یہودوں کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ نصارہ کو ڈالے گا، اور اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ مشرکین کو ڈالے گا۔ پھر ایک طبقہ جہنم جس کا نام تھا باقی رہ گیا، اور جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ تو میرے نبی نے کہا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا، آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا۔ اتنا جملہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے، اور آپ کے دل پر عجیب قسم کا طوفان آ گیا۔ روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور جبرائیل السلام آسمان پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ سے بات کرنا بند کر لیا۔ صحابہ فرماتے تھے اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھانے آتے تھے، لیکن کسی سے بات نہیں فرماتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے شریفہ میں چلے جاتے تھے۔ اور صحابہ کی رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، صحابہ کے رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ بچوں کا چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا، بیویوں کو چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی کو چھوڑنا صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی تو روانہ فرمایا، اہل یمن نے تقاضا کہ ہمیں معاذ بن جبل چاہیے، مدینے کے سب سے بڑے مفتی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے، اعلمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل مدینے کے مفتی تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کو، لاکھوں کے مجمع کو آپ نے مسجد سے اللہ کے راستے میں روانہ کیا، لیکن جب معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا ہے، آپ 7 میل تک معاذ بن جبل کو چھوڑنے گئے ہیں، اور معاذ بن جبل کو آپ نے اونٹی پر بٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ پیدل چل رہے ہیں، اور وہ راکب، وہ سواری کی حالت میں ہیں، اور آپ نکیل ہاتھ میں پکڑ کر روانگی کی بات فرماتے ہیں۔ معاذ اب یمن جاتے ہو، زندگی کیسے گزارنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، اس میں ایک بات بتائی معاذ، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے، اور اے معاذ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلانا، معاذ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے۔ یہ ساری ہدایات کی باتیں کرتے کرتے روانگی ہو رہی ہے۔ جب مدینہ منورہ کا آخری پوائنٹ آیا، اس وقت میرے نبی نے معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا معاذ، اے معاذ، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ لعلک تبر بمسجدی وقبری ھذا، جب تیری واپسی ہوگی نا، یا تو تجھے میری قبر کی زیارت ہوگی، یا تو تجھے میری مسجد کی زیارت ہوگی۔ اسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، میری آخری ملاقات اتنا سننا تھا۔ فبکا معاذ جشعا بفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے فراق میں اتنا روئے، روتے روتے ان کی آنکھیں، ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دیکھا کہ معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے، اور اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے۔ بچوں کا چھوڑنا تو آسان تھا، بیویوں کا چھوڑنا تو آسان تھا، لیکن رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ جب محبت آتی ہے نا، بلکہ صحابہ کرام تو اوپر کے درجے کے تھے، محبت کے اوپر کی چیز ان کے دل میں، صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق تھا۔
آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیلا مدینہ کی طرف. فلما اقبل بوجهه نحو المدینہ، میرے نبی نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر دیا اور معاذ کا چہرہ یمن کی طرف تھا. تو آپ نے کہا معاذ تم مت رو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. معاذ کل قیامت کے میدان میں سب سے مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جس کی زندگی میں راتوں کا دھونا ہوگا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا ہے، اور معاذ بن جبل یمن میں تھے اور اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ صحابہ سے بات نہیں فرماتے. صحابہ کا مشورہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے آ رہے، بات کیوں نہیں فرماتے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کہا. میرے نبی نے سلام کا جواب دیا لیکن دروازہ نہیں کھولا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ آئے. صحابہ پریشان تھے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا. پھر کہا کہ حضرت علی کو بھیجو، حضرت سلمان فارسی کو بھیجو. سلمان فارسی کو میرے نبی سے بڑی محبت تھی. میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں اور سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں. سلمان فارسی کا وہ مقام اللہ کے نبی کی نگاہ میں تھا. سلمان فارسی گئے، سلام کیا، جواب نہیں ملا. پھر حضرت علی کو بھیجنے کا مشورہ ہوا. حضرت علی نے فرمایا مجھے مت بھیجو، میری بیوی اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھیجو. فاطمہ کو جاتے ہی اللہ کے نبی دروازہ کھول دیں گے، کیونکہ میرے نبی کے دل کی رگ رگ میں فاطمہ کی محبت ہے. جیسے فاطمہ رضی اللہ جیسے دروازے پر گئی ہے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دروازہ کھول دیا اور دیکھا فاطمہ کا خود کا بیان کتابوں میں لکھا ہے. میرے نبی روتے روتے آپ کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، آپ کی داڑھی تر ہو رہی ہے. کہ یا ابتا، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کا چہرہ غمگین ہے اور آپ کی داڑھیوں سے آپ کے آنسو تر رہے ہیں. کہ میری بیٹی فاطمہ، جبریل میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے مجھے یوں کہا کہ میری امت کے گنہگار بندے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ میری امت جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی، یا اللہ تو مجھے میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ میرے نبی کے دل میں اس امت کا درد تھا. میرے بھائیو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کام کرنے کا طریقہ بتایا اور اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے جملہ فرمایا تھا، اے میری امت کل قیامت کے میدان میں لوگوں کے سامنے میرے چہرے کو نیچا مت کروانا. میں سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، نہ اپنی بیٹیوں کو دیکھا، نہ اپنے اولاد کو دیکھا، نہ اپنی بیویوں کو دیکھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا. میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے نام پر لٹا دی. میرے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم جب بیمار تھے آخری وقت میں اور آپ کے سر میں درد تھا اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور آپ نے سر کا پٹی اپنے سر پر باندھی ہوئی تھی. حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان اپنے سر کا پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہ بیٹا سر میں درد ہے، وا رأسا، میرے سر میں درد ہے. تو حضرت فاطمہ رو کر فرمانے لگی وا کربا ابی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا غم. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ فرمایا لا تبکی یا فاطمہ لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم. اے میری بیٹی فاطمہ، آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے، آج تیرے ابا اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. بیٹا کبھی زندگی کبھی سکون میں نہیں گزاری، امت کر کے میں نے زندگی کے دن کاٹے ہیں، بیٹا آج میرے دکھ کا آخری دن ہے. لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم. ہم اسی نبی کے امتی ہیں. نبی والا کام اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، نبی والی محنت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. ہم اس محنت کی ذمہ دار ہے. ہمارا کام اللہ کے دین کی محنت کرنا. 24 گھنٹے آپ امت کے بارے میں فکر میں ہوتے تھے. حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا. اب بعد الفجر ملاقاتوں میں نکلے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے نکلے. اب ایک جگہ پر اللہ کے دین کی بات کر رہے تھے، ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا. فمنہم من تفل فی وجہہ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا. کون سا چہرہ؟ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی چہرے کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نبی تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے نبی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانیوں کی بنیاد پر میں تجھے اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا. لوگ نبی کے چہرے پر تھوکے گئے. تھوڑے آگے گئے ملاقاتوں میں تو ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر غبار ڈالا.
مٹی ڈالی، ومنہم من حق علیہ التراب، آگے گئے تو اللہ کے نبی کو گالیاں بولی، ومنہم من سبہ حتی انتصف النہار، جہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا، ہم فجر کے بعد ملاقات نہیں کرتے کہ مجمع سویا ہوا ہے، وہاں تو پورا مجمع کفر کی حالت میں تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فجر کے بعد کبھی بازار کی گلیوں میں، کبھی محلوں میں ملاقات میں نکلتے ہیں، زوال کا وقت ہو چکا، گھر پر واپس ہوئے، کسی نے آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کے چہرے پر تھوک بھی تھا، آپ کے چہرے پر مٹی بھی تھی، آپ گالیاں سن سن کے آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا، آپ کی بیٹی زینب پیالے میں پانی کو لے کر آئی، فاقبلت جاریۃ بعص من ماء، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوک کو دے کر رو پڑی۔ جب زینب رونے لگی تو میرے نبی کے آنکھوں کے آنسو چھلک اٹھے کہ بیٹا زینب تم مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا غم تھا، میرے بھائی، امت امت امت، میرے امت جہنم سے کیسے بچ کر جنت میں جانے والی کیسے بن جائے۔ آج گش کا دن ہے، کتنے ساتھی ہمارے 4 مہینوں کے ساتھی ہمارے مسجد کے اعتراف میں ہیں، کتنوں نے 2 نمازوں کا وقت فارغ کیا۔ آج تو ایمان والوں کی زیارت کا دن تھا، آج تو نبیوں کی محنت کا دن تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی نسبت پر ملاقات کا دن تھا، جس پر جنت واجب ہے۔ وجبت محبت للمتزاورین فیہ، میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری نسبت پر آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں۔ جو انسان گشت میں نکلتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، تاب و طبت ممشاک، تیرا چلنا مبارک ہو، وتبوأت منزلک فی الجنہ، تو نے اپنے ٹھکانے کو جنت کے اندر بنا لیا۔ اللہ نے کام دے، کام کی قدر کرے، کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ جب دن میں محنت ہوگی نا تو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نصیب ہوگا، راتوں کو گڑ گڑا کر امت کے سامنے روئیں گے۔ حضرت اللہ صاحب اتنے روتے تھے، جب ان کا انتقال نظام الدین مرکز میں ہوا ہے، ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا، بڑے بڑے علماء دیوبند نظام الدین میں موجود تھے، مولانا رائے پوری صاحب، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا مدنی صاحب، بڑے بڑے علماء دیوبند موجود ہیں۔ اور ایک نیو مسلم نے مرکز میں آ کر یہ فرمایا، اے مولوی یوسف، اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو۔ میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ تھکا دینے والی دعوت کے محنت سے فارغ ہو جاوے نا تو آپ کا کام سونا نہیں ہے۔ فنصب، نصب اس لکڑی کو کہتے ہیں جس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جائے، آپ اللہ کے سامنے عبادات میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کے سامنے آہوز جاری کرو۔ ہمارا کام زور سے نہیں چلے گا، ہمارا کام تو زاری سے چلے گا، ہمارا کام تو رونے سے چلے گا۔ یہ کام تقریروں کا نہیں ہے، یہ کام تو رونے سے چلتا ہے، یہ کام تو اندر کی فکروں سے چلتا ہے۔ مثلا خاصہ مکی فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد فکر ہے، نمبر 2 کی بنیاد جان و مال کی قربانی ہے، اور نمبر 3 اللہ کے سامنے راتوں کو رونا ہے۔ جب 3 بنیادیں مضبوط ہو جائے گی، اللہ محلے کے محلے بدلیں گے، محلے کے نوجوان سنتی نظر آئیں گے، ہماری بچیاں باپردہ بن جاوے گی، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ معاشرہ پاکیزہ بنانے کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے، اور ایمان دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان مجاہدے سے پکتا ہے، اور ایمان اللہ کے راستے میں نکلنے سے پھیلتا ہے۔ اسے میرے بھائی ہم بھی ارادہ کریں، ہم نبوی ترتیب پر آوے، ہم ترتیب صحابہ پر آوے۔ صحابہ کی ترتیب تو ہر سال اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی ترتیب تھی، ہم اتنا نہ کر سکے میرے بھائیو، ہم ہر 3 سال پر اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جاوے۔ یہی وہ بستی ہے میرے بھائی سوجی طرح، ہمیشہ یہ بستی ہمیشہ ٹاپ پر رہی ہے۔ یہاں کے نوجوان اپنی غربت میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنی کھیتوں، اپنی رکشہ چلانے والے نوجوان پیسوں کا سیٹنگ کر کے اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کیا ہے، ان کے چہروں پر داڑھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی قربانی کل قیامت کے میدان میں ضائع نہیں ہوگی۔ یاتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، کل قیامت کے میدان اللہ تبارک و تعالی آپ کی پیشانیوں پر انبیاء کا نور دلوائے گا۔ بس اب اس کے لیے تیار ہو ماشاءاللہ؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ابھی ماشاءاللہ 13 جنوری کو ہماری جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے 4 مہینوں کی۔ جو ساتھی یہاں موجود ہیں وہ اپنے نام کھڑے ہو کر ناموں کو بتاویں، اور جو ساتھی یہاں موجود نہیں ہے بلکہ جن کا ارادہ نہیں تھا، جن کا ارادہ ابھی ہوا، اپنے ناموں کو تازہ کراؤ۔ ہمت کرے ساتھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ہمت کرے، ارادے کرے، اللہ سے مانگے۔
جن ساتھیوں کی وصولی آ چکی ہے، جن کا دل میں ارادہ ہے، اپنے ناموں کو تازہ کرے بھائی، کھڑے ہو کر بتائیں ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر بتاؤ ماشاءاللہ۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو میں جاؤں گا، اسے پکی بات بولو، ان کا نام لکھو، اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے۔ جی اور بتاؤ۔ کرو ہمت، ہمت پر خدا کی مدد ہے، ہمتیں کرو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ المعونۃ ولا قدر وعونہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہے۔ ارے کوشش بھائی، یہی کام ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ پورا جو ماحول جو نظر آتا ہے ماشاءاللہ، خوش ماحول، ہرا بھرا، یہ دین کی برکت ہے، دعوت کی برکت ہے۔ ان میں سے کون تیار ہے بیٹھا مجمع؟ اس میں سے ہمارا مجمع بہت کم بیٹھتا ہے، نہ مغربات تھا نہ عشاء بات تھا، یہ تو گشت ہے، تو چھوٹی مسجدوں میں اس سے زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ جو مرکز ہے، نمونہ ہوتا ہے مرکز میں، ساتھی آنے والی جماعتیں اصل رہتی ہیں۔ کرو ہمت، ارادے کرے ماشاءاللہ۔ سب محنت کرانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تیار ہو سب ساتھی ماشاءاللہ؟ ہاں، 4-5 ساتھی محنت کراتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، ساتھی محنت بھی کراوے۔ دیکھو ہمارے محنت سے بھی کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں نکل جاوے گا تو ہمیں بھی اجر ملے گا۔ محنت پر اللہ نے قیمت رکھی ہے، محنت کراوے، روے اللہ کے سامنے، اعتکاف کرے، صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ ہو، اس لیے صدقہ کرے کہ میرے بستی کے اللہ کے راستے کی 4 بڑوں کی جماعت نکل جاوے۔ صدقہ کرتے رہے ساتھی، تنہائیوں میں اللہ سے مانگے، جو جتنا کماتا اس میں کچھ اللہ کے نام پر دے۔ جو کبھی 13, 14, 14, 15, 16 کو چھٹی آ رہی ہے ماشاءاللہ، یا تو چھٹی نہ چھٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوجترا میں تو الحمدللہ جماعت اللہ کے راستے میں خوب 3 دن کی نکلتی ہے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے، کاروبار بند ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، تو اسی وقت میں پوری گجرات میں نہیں بلکہ پوری ہندوستان میں جماعتیں خوب نکلتی ہیں۔ ایسے ساتھی جو سال میں کبھی نہیں نکلتے وہ بھی اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھی جماعتوں نے ملاقاتیں بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، تو بتاؤ بس اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ 3 دن کے لیے بولو، یہ تیار ہے ماشاءاللہ؟ مولانا مفتی زید صاحب اور ساتھی بولیے۔ چلو 3 دن بھی تو کیوں دیکھتے ہو، اونچا کرو ہاتھ، ہاتھ اونچا کرو، نہ کھڑے ہونا ماشاءاللہ۔ ان کا لکھو، پورا مجمع لکھا ہوئے 3 دن میں، کوئی ساتھی بغیر 3 دن کے نہ جاوے، ان کا لکھو بھائی ماشاءاللہ۔ جی اور اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے۔ کون ارادے میں نہیں؟ پکا دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کہو پکا، تقاضے پر جاؤں گا، اللہ آسان کرے۔ یہ چاچا کا ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ پوری جماعت بنائی ہو؟ ہاں اللہ تعالیٰ، یہ تو جاتے بھائی، تو جوان لڑکوں کو سنبھالنے کے لیے ساتھی مضبوط ہو، ایسے ہنسانے والے چاہیے اور اڑانے والے بھی چاہیے۔ ابھی نابینا ہوئی، اچھا فیروز بھائی، اچھا ہاں، تھوڑی جم کی محنت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایسے بھی لوگوں کو ہاتھ رکھو جو لوگ کبھی جماعتوں میں نہیں جاتے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی خوشامد کرو۔ اللہ آسان کرے گا، ٹھیک ہے سب ساتھی؟ ہمیں 3 دن بھی بہت بڑے ہیں، اللہ کے راستے کا 1 دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی قیمت ہے۔ 3 دن والے 4 مہینوں میں جائیں گے اور 3 دن والے انشاءاللہ ملکوں میں جائیں گے۔ یہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ صرف 3 دن میں جاتے تھے، اللہ نے 3 دن سے ان کو ملکوں کے اسفار کرائے اور پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہمیں نیت کرنی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے دور اور اللہ کے دین کے لیے دیر تک پورے عالم میں ہمیں جانا ہے،
اور دین کی محنت کرتے کرتے مرنا ہے. کرتے ہو انشاءاللہ. ہاں ہمارے 5 کام میں بھی ساتھی جم کے بیٹھے, ہمارا مشورہ کہ ہمارا مقامی گش ہے. گش کو معمولی مت سمجھو, بہت بڑا عمل ہے, نبیوں کی محنت کا دین ہے, پاورفل عمل ہے. جب انسان گش میں نکلتا ہے اس کا پیر زمین پر نہیں ہوتا, اس کے پیر سے باطل کٹتا ہے. وہ زمین پر قدم رکھتا ہے, دنیا میں باطل ٹوٹتا ہے, باطل کٹتا ہے. گشت میں اہمیت کے ساتھ چلو. حضرت مولی علیہ رحمۃ اللہ علیہ گشت کرتے 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 ہمارا منظور نعمانی صاحب فرماتے تھے کہ میرے سر میں گیا نظام الدین میں مولی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے. مول صاحب نے کہا مولی منظور گشت کا دے رہے ہیں, چلو گشت میں چلتے ہیں. ہمارا منظور نعمانی صاحب فرماتے میں گشت میں چلا. حضرت نیا نیا زمانہ تھا, ہماری 4-5 میواتی کو لیا اور مولانا گشت کر رہے تھے. کوئی سنتا کوئی نہ سنتا, کوئی غصے ہوتا کوئی ناراض ہوتا. عمر صاحب پاناپوری فرماتے تھے کہ تم گشت میں نکلو گے نا, اگر کوئی انسان تم سے ناگواری کے ساتھ پیش آیا اور اگر تم نے صبر کیا, اللہ تمہارے دل کی بڑی بڑی روحانی بیماریوں کو دور کر دے گا. یہ تو نبیوں کا عمل ہے. انبیاء لمبے لمبے گشت کرتے تھے. ہمارا منظور نعمانی فرماتے گشت کرتے کرتے مینا بازار پہنچ گئے. نظام الدین کہا, مینا بازار کہا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی مینا بازار میں, اور میں نے دیکھا مجھے تو بہت بھاری مولوی تھے نا, مجھے تو بہت بھاری پڑ رہا تھا. مولانا الیاس صاحب کیا کر رہے ہیں, کوئی استقبال نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور گشت کرتے مینا بازار پہنچ گئے. پھر ریٹرن ہوئی مینا بازار سے نظام الدین میں. تو میں نے کہا مولانا الیاس صاحب یہ تو ذلت ہے, ذلت. لوگ تمہاری ناقدری کرتے ہیں. حق تو یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھتے مسجد میں اور پورا دلے کا مجمع اگر آپ کی باتوں کو سنتا. تو فرماتے مولانا منظور یہ ذلت نہیں بلکہ تو عین عزت ہے, عین عزت ہے. اللہ کے نبی ابو جہل کی گالیاں سن کے میرے نبی کو ذلت نہیں ملی, میرے نبی کو عزت ملی ہے. مولانا منظور ایک کام کرتے رہو گے, آج گالیاں بولنے والے کل تمہارے جوتے صاف کریں گے. دعوت کی ابتدا گراوٹ ہے, دعوت کی انتہا کامیابی ہے. بقول مولانا ابراہیم بدایت الدعوہ المکارہ و نہایتہ النجات, کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی. میرے بھائیو اس سے کام کرتے رہے, کام کرتے کرتے ہماری موت آئے. یہ ہمارے چند نوجوان مجنون کی طرح سوجی طرح میں گھومے. فجر کے بعد کی ملاقاتوں میں, عشاء کے بعد کی ملاقاتوں میں, کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ محنت کرو. ایک نوجوان کی قدر گاؤں کے بڑے بڑے لوگ کریں گے جب دل میں صحیح فکر ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کام میں سب سے پہلے اللہ کی نعمت یہ ہوتی ہے, اللہ مخلوق کے دل میں محبت ڈالتا ہے. مخلوق کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے. نوجوان گلی میں چلے گا, لوگ سلام کریں گے, ماشاء اللہ یہ تو ہمارے گاؤں کا بہت فکر مند نوجوان ہے. جب وہ چلے گا راستے میں نظریں جھکا جھکا کر, تو بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کر کے کہے گی کہ کون جا رہا ہے, کہ تو عاشق رسول جا رہا ہے, نبی کے دردوں کو لے کر گلی گلی میں گھوم رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطایا سے درگزر فرما, یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. میرے اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما, تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ خود سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, ہمارا ایمان بھی کمزور ہے, اعمال بھی کمزور ہیں, ہمارا معاشرہ بھی گڑبڑ ہے, ہمارے معاملات بھی صاف نہیں ہیں, ہمارے اخلاق بھی بدتر ہو چکے ہیں, ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں, ہماری زبان بھی گنہگار ہے, ہمارا سننا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. میرے اللہ ہمارا پورا وجود تیرے نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے. رات کی خلوت ناپاک ہے, دین کی جلوت جھوٹی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرے راستے کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. بڑا مبارک راستہ تو نے ہمیں دیا ہے, لاکھوں انسانوں کی اللہ تو نے تربیت کی ہے. اے اللہ نعمت کی قدر کرنا ہم سب کو آسان فرما دے. اے اللہ بوڑھے لوگ تیرے راستے میں چل رہے ہیں, جن کے پیروں میں جن کے گھٹنوں میں چلنے کی طاقت نہیں, تیرے دین کی محنت کو لے کر, عالم میں کلمے کی محنت کو لے کر, پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں سڑکوں پر چل کر تیرے بندوں کو کلمہ پڑھا رہی ہے. یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما, پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما. یا اللہ 13 جنوری کو چارواں کی جماعت نکل رہی ہے, بہت سے ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں. اللہ تم کے مسائل ہے, ان کے مسائل کو تو عافیت کے ساتھ دور فرما. یا اللہ یہاں سے جماعتیں نکلنا آسان فرما. بڑی مبارک بستی ہے مولا, بڑی مبارک بستی ہے, ہمیشہ جماعتوں کا اور اجتماع کا اور بزرگوں کا اکرام کیا ہے. میرے مولا خوب لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. میرے مولا مسجدوں کو تو آباد فرما دے, اعمال دعوت سے, اعمال عبادت سے, اعمال دعا سے مسجدوں کو آباد فرما دے. گھر کے ہر فرد میں, گھر گھر میں دین زندہ فرما دے, گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے. میرے مولا تیرے پر نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, اللہ تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے, صحابہ نے, اولیاء تابعین نے, ہم تیرے سامنے خیر کا, برکتوں کا,
یا اللہ ہم تیرے سامنے سوال کرتے گئے دین کی محنت کے تقاضوں کا، ہم تیرے سامنے سوال کرتے گئے دین کی محنت کی عظمت کا، ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اور تیرے نیک بندوں نے جن شرور سے جن بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، ہم تیرے سامنے بیماریوں سے اے اللہ شرارتوں سے اے اللہ شرور سے ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے گئے، ہمارے پورے امت کو اے اللہ ان تمام بیماریوں سے بچا دے، ان تمام آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔